رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے یا نبی سلام علیکہ۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اس سلسلے میں مختلف سیگمنٹس اپنے شامل کرتے ہیں۔ آپ اول تا آخر اس میں ضرور ہمارے ساتھ شامل رہیں اور اس سلسلے کو دیکھیں تاکہ درود و سلام کی برکتیں، درود و سلام پر مشتمل اشعار، اس کی تشریحات، توضیحات اور اس کی کچھ وضاحت آپ کو سننے کو ملے، اور ہمارے عشق و محبت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درود پاک پڑھنے کے ذوق و شوق میں اور اضافہ ہو۔ درود پاک کی بے شمار بے حد فضائل و برکات محدثین نے بیان کی ہیں۔ آئیے میں بھی ایک فضیلت حدیث پاک میں جو درود پاک پڑھنے کے حوالے سے بیان کی گئی ہے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من افضل ایامکم، بے شک تمہارے دنوں میں افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم و فیہ قبض، اسی دن آدم کی پیدائش ہوئی اور اسی دن ان کی روح قبض کی گئی۔ وفیہ النفخۃ وفیہ الصاعقۃ، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا۔ آگے فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والے ایک کاش ہم بن جائیں۔ آئیے پہلے ہم مبلغین کا تعارف کروائیں۔ ہمارے ساتھ آج ہمارے راشد علی مدنی بھائی ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی موجود ہیں ماشاءاللہ۔ ان سے ہم اشعار کی وضاحت اور مختلف مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل سنیں گے، اور ہمارے ساتھ ہمارے صدیق بھائی نعت خواں مبلغ دعوت اسلامی یہ بھی موجود ہیں، اور ہمارے دوسرے بھائی عثمان اتاری ماشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی ہمارے نعت خواں انشاءاللہ خوبصورت اشعار میں خوبصورت آواز میں یہ درود و سلام کے اشعار ہمیں سنائیں گے، اور اس کی وضاحت وغیرہ بھی اس سلسلے میں ہم شامل کریں گے۔ ہم اپنے سلسلے میں کن سیگمنٹس کو شامل کریں گے، آئیے وہ سیگمنٹس دیکھتے ہیں۔ جی یہ سیگمنٹس آج ہمارے سلسلے کا حصہ بنیں گے۔ سب سے پہلے فیضان دلائل الخیرات۔ فیضان دلائل الخیرات میں درود پاک ہم دلائل الخیرات سے منتخب درود پاک یہاں اسکرین پر چلاتے ہیں، اس کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی وضاحت ہمارے مبلغ دعوت اسلامی فرمائیں گے۔ پھر دوسرا ہمارا سیگمنٹ ہے لفظ سے شعر پڑھیں۔ اس میں نعت خوانوں سے ایک لفظ دیا جائے گا اور نعت خوانوں سے اس پر درود و سلام کے اشعار سنے جائیں گے اور آپ انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ تیسرا سیگمنٹ ہے پیارے نبی کے پیارے نام۔ یہ سیگمنٹ ہمارا مبلغ دعوت اسلامی سے ہوتا ہے، ہمارے راشد بھائی ہیں ماشاءاللہ آج، تو راشد بھائی سے یہ سیگمنٹ ہوگا، اور یہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا نام ہم نے اپنے سلسلے میں منتخب کیا ہے اس کو ڈھونڈیں گے۔ ان کے لیے ذہنی آزمائش ہوگی، سمجھ کر پڑھیں، یہ ہمارا سیگمنٹ ہے۔ اس کے بعد درود پاک کا گلدستہ ہے درود و سلام، یہ ہمارا سیگمنٹ ہوگا۔ یہ آج کے ہمارے پروگرام کے سیگمنٹس ہیں۔ آئیے ہم اپنے سلسلے کا پہلا سیگمنٹ فیضان دلائل الخیرات، اسکرین پر درود پاک
جو ہے نشر کیا جائے گا، پھر انشاءاللہ اس کی وضاحت اور اس کا ترجمہ ہمارے راشد علی بھائی بتائیں گے۔ فیضان دلائل الخیرات۔ یا سیدی یا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما أحصاه كتابك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما نفذت به قدرتك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما خصصته إرادتك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما توجه إليه أمرك ونهيك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما وسعه سمعك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما أحاط به بصرك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما ذكره الذاكرون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد قطر الأمطار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد أوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد دواب الكفار. ذات ہوئی انتخاب بسط ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب بسط ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب بسط ہوئے لاجواب، بسط ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں سبحان اللہ۔ دلائل الخیرات سے منتخب درود پاک اور خوبصورت الفاظ کے ساتھ ہم نے اسکرین پر اس کو نشر کیا۔ ہمارے راشد علی بھائی جو ہے اس کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی وضاحت انشاءاللہ بیان فرمائیں گے۔ جی راشد بھائی۔ بڑا مبارک اور مقبول بارگاہ یہ درود پاک ہے، بڑا طویل ہے، دلائل الخیرات شریف۔ پوری دنیا ہی میں اس کو پڑھنے والے، اس سے محبت رکھنے والے اور اس سے برکتیں پانے والے افراد موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ چند کلمات جو اس کے اسکرین پر دکھائے گئے اور ہم نے وہ درود پاک سنا بھی ہے، اس کا میں ترجمہ اور خلاصہ جو ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ غلام محی الدین بھائی، یہ جو درود پاک کے مختلف صیغے ہوتے ہیں، مختلف درود پاک ہوتے ہیں، ان میں عموماً ہمارے بزرگان دین نے اس چیز کو اختیار کیا ہے کہ مخلوق میں وہ اشیاء، وہ چیزیں کہ جو کثیر ہوتی ہیں تو ان کو درود پاک میں ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ بارش کے حوالے سے ہوتا ہے، بارش کے وقت جو ہم درود پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ کہ بارش کے جتنے قطرے ہیں ان قطروں کی تعداد کے برابر اللہ پاک اپنے محبوب پر رحمت نازل فرمائے۔ تو ان چیزوں کو ذکر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوقات ہیں جو کثرت سے پائی جاتی ہیں، اور ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے رحمتوں کے مزید نازل ہونے کی دعا کرتے ہیں، لہٰذا اس دعا کو مزید نکھارنے کے لیے رب کی بارگاہ میں رب کی قدرت کی نشانیوں ہی کو بیان کرتے ہیں۔ تو یوں اس طرح دیکھیں تو ضمناً جو ہے نا اس طرح کے صیغوں میں بالواسطہ رب تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی ہو رہی ہے کہ وہ رب ہے جس نے اتنی کثرت والی مخلوقات بنائی ہیں، جس رب نے اتنی کثیر مخلوقات بنائی ہے، وہ ان مخلوقات کی تعداد کے برابر اپنے محبوب پر رحمت نازل فرمائے۔ تو یہاں جو کلمات ذکر کیے گئے ان کا خلاصہ ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے سردار اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنے علم کے شمار جتنی رحمت نازل فرما۔ رب کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پر لا متناہی رحمتوں کا سلسلہ فرمائے۔ اور آگے کلمات کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے سردار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی لوح محفوظ کے شمار جتنی رحمتیں نازل فرمائیں۔ لوح محفوظ میں جو علوم ہیں وہ ایک لمبا سلسلہ ہے، تو اتنی رحمت نازل فرما۔ آگے کلمات ہیں کہ اے اللہ ہمارے سردار ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنی رحمتیں نازل فرما جتنی چیزوں پر تیری قدرت نافذ ہوئی، اور ہر شے پر اللہ قادر ہے، لہٰذا یہاں بھی کثرت مراد ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اے اللہ ہمارے سردار اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتنی رحمتیں نازل فرما جتنی جہتوں کو تیرے ارادے نے متعین کیا، یعنی کائنات میں جتنی بھی ڈائریکشنز ہیں ان کی تعداد اور مجموعے کے برابر اپنے محبوب پر رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ
ہمارے سردار اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتنی رحمتیں نازل فرما جتنی چیزوں کا تو نے حکم دیا اور جتنی چیزوں سے تو نے منع فرمایا. یعنی جو اوامر و نواہی ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، ان احکامات الہیہ کی تعداد کے برابر اے اللہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تو رحمتیں نازل فرما. اے اللہ ہمارے سردار اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتنی رحمتیں نازل فرما جتنی آوازیں تیری سماعت کی وسعت میں ہیں. اے اللہ ہمارے سردار اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی رحمتیں نازل فرما جتنی چیزوں کا تیری بصارت نے احاطہ کیا ہے. رب ہر آواز سننے والا ہے اور ہر شے دیکھنے والا ہے، لہٰذا وہی مراد ہے کہ کثرت سے اور لامتناہی اپنے محبوب پر رحمتوں کا سلسلہ عام اور تام فرما. اے اللہ ہمارے سردار اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور کو یاد کرنے والوں کی تعداد میں رحمت نازل فرما. یعنی کائنات میں جتنے لوگ حضور کو یاد کرتے ہیں ان ذاکرین کی تعداد کے برابر محبوب علیہ السلام پر رحمت نازل فرما. اور آگے جملہ ہے، اللہ پاک ہمیں نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرنے اور اس کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کے ذکر سے غافل ہونے والوں سے اور حضور کے ذکر سے غفلت برتنے کی اس بری صفت سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے. اے اللہ ہمارے سردار اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یاد سے محروم رہنے والے غافلوں کی تعداد میں رحمت نازل فرما. اے اللہ ہمارے سردار اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بارش کے قطروں کی تعداد میں رحمت نازل فرما. اے اللہ ہمارے سردار اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درختوں کے پتوں کی تعداد میں رحمت نازل فرما، جو لاکھوں اور کروڑوں کی صورت میں درود پاک انشاءاللہ پہنچے گا اور انشاءاللہ ہم اس کی برکتیں پائیں گے. اے اللہ ہمارے سردار اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ویرانوں کے جانداروں کی تعداد میں رحمت نازل فرما. یہاں پر غلام محی الدین بھائی ایک بات میں ذکر کرنا چاہوں گا، اسے بیان بھی کی جاتی ہے کہ رب تبارک و تعالی نے جو درود کا حکم ارشاد فرمایا آیت درود میں کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس آیت مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں رب تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو درود پڑھنے کا حکم دیا. یہاں پر نہ وقت کی قید ذکر کی گئی کہ کس وقت پڑھنا ہے کس وقت نہیں پڑھنا، نہ زمانے کی قید، نہ ان الفاظ کی قید ہے کہ کن لفظوں سے کرنا ہے، نہ تعداد بیان کی. جی یعنی ہر وہ کلمہ، ہر وہ زبان، جو بھی کلمات اختیار کیے جائیں اور ان کا مفہوم اگر یہ بنتا ہے کہ حضور پر صلوات ہو، یعنی حضور پر رحمت کی دعا کے لیے جو بھی الفاظ استعمال کیے جائیں، جس انداز میں بھی، جس وقت بھی، جس کیفیت کے ساتھ بھی، وہ اس حکم الہی کے تحت آتے ہیں. لہٰذا اذان سے پہلے پڑھیں، اذان کے بعد پڑھیں، یا کسی بھی اس موقع پر کہ جس سے شریعت نے منع نہیں کیا، جب بھی مسلمان درود پڑھے گا وہ اس پر عمل ہوگا. اور درود ابراہیمی سب سے افضل درود ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے خود تعلیم فرمایا. امام علیہ سنت سے سوال ہوا کہ سب سے افضل درود کون سا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سب سے افضل درود وہ ہے جو سب سے افضل عمل میں موجود ہے، یعنی کہ نماز میں. تو درود ابراہیمی سب سے افضل ہے، لیکن معاذ اللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیگر درودوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب دیکھیں ہم حدیثیں پڑھتے ہیں، امام بخاری کو پڑھتے ہیں، امام مسلم کو، صدیوں سے حدیثیں لکھی جا رہی ہیں. ہمارے محدثین نبی کریم علیہ السلام کا جب نام ذکر کرتے ہیں حدیث میں تو کیا لکھتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس طرح کے کلمات ہوتے ہیں، تو یہ بھی درود ہے. تو گویا کہ ہمارے محدثین نے صدیوں پہلے جب حدیثیں تحریر کی، ان کو ریٹن فارم میں لائے تو صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر کے بتا دیا کہ درود ابراہیمی سب سے افضل درود ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی اگر کوئی صیغہ اختیار کیا جاتا ہے اور اس کا معنی رحمت اور درود والا ہے تو وہ درود پاک ہی ہوگا، اور وہی فضائل اس کو ملیں گے اس شخص کو جو درود پاک پڑھنے والے کو ملا کرتے ہیں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود، لاکھوں سلام، جنوں ملائک تیرے غلام، سب سے سوا ہے تیرا مقام، یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام. خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود، لاکھوں سلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی. درود پاک ہم نے سنا، اس کی وضاحت سنی، شعر بھی سنا. اللہ ہمیں درود پاک پڑھنے والا بنائے. تو یہ دلائل الخیرات میں جس طرح ہم درود پاک پڑھتے ہیں راشد بھائی، اس میں بھی کثرت کثرت کثرت، تو پتہ چلا جتنا درود پڑھیں گے اتنی ہی برکتیں ملیں گی. بلکہ پہلے صلاۃ و سلام اہل سنت کا الحمدللہ شعار ہے، یہ پڑھا جاتا تھا یا نبی سلام علیکہ. پھر امام سنت کا سلام آیا سلام رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام.
تو کسی نے وسوسے تو آتے رہتے ہیں سب کو، تو کوئی وسوسہ کسی کو آیا ہوگا کہ یار یہ یا نبی سلام علیکہ، تو امام علیہ سنت کا سلام ہے یا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ایک مرتبہ سلام پڑھنے میں مسئلہ تھا، اب تو لاکھوں سلام. پھر فرمایا کہ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود. تو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں جتنا آپ صلاۃ و سلام بھیجیں گے انشاءاللہ اتنی برکتیں ملیں گی. اور پھر مسئلہ یہ بھی اصول ہے کہ جس سے بندہ جتنی محبت کرتا ہے اس کا بار بار ذکر کرتا ہے. ہمارے آقا تو وہ ہیں کہ جن کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے. تو ماشاءاللہ اللہ پاک ہمیں درود پاک کی برکت عطا فرمائے. یہاں پر غلام محی الدین بھائی ایک اور میں بات ذکر کرنا چاہوں گا. جب یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے، یہ درود پاک کی جب فضیلت بیان کی جاتی ہے، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہے. تو یاد رکھیے لفظ صلاۃ جو ہے نا، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت ہوگی تو اس کا مفہوم کچھ اور ہے، فرشتوں کی طرف اس کی نسبت ہو تو کچھ اور، عام مومنین مسلمانوں کی طرف ہو تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے. صلاۃ کا ایک لفظی معنی ہوتا ہے رحمت. ٹھیک ہے، یہاں رحمت کے معنی میں ہے. تو اب ہم جب کہیں گے نا رب تبارک و تعالیٰ نے صلاۃ کیا، تو مطلب ہے رب نے رحمت نازل کی اپنے محبوب پر. اور ہم جب کہیں گے کہ ہم نے صلاۃ کیا، یعنی ہم نے حضور پر صلاۃ بھیجا یا پڑھا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے نبی پاک علیہ السلام پر رحمت کے نازل ہونے کی دعا کی ہے. کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ تو معاذ اللہ کسی سے دعا نہیں کرے گا، وہ خود رحمت نازل فرمائے گا. اور حضور کی شان یہ ہے، ہم اگر درود پڑھیں گے تو ہمارا فائدہ ہے. اگر بالفرض ہم نہیں پڑھتے معاذ اللہ تو نبی کریم علیہ السلام کی رحمتوں میں کمی نہیں ہے، وہ تو سراپا رحمت للعالمین ہے. بلکہ آپ کی شان رب نے یہ بیان فرمائی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اس کا ایک ترجمہ اور مفہوم علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اے محبوب تمہاری آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. تو ہر آن حضور کی رحمتوں میں، حضور کے مقام و مرتبے میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. ہاں، اس ذکر مصطفیٰ میں اور درود پاک میں ہم اپنا نام شامل کروائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہمارا ایک اور سیگمنٹ ہے، بڑا خوبصورت سیگمنٹ ہے، جو کہ ہم 2-3 سیگمنٹ کے بعد کرتے ہیں، لیکن ابھی ہم سیگمنٹ وہ پہلے کر رہے ہیں اور وہ ہمارے راشد بھائی سے ہوگا. اور وہ ہے کہ سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کے پیارے نام. ماشاءاللہ. سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی. اس سیگمنٹ میں ہمارے راشد بھائی سے ذہنی آزمائش ہوگی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صفاتی نام جو آج ہم نے منتخب کیا ہے، یہ وہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. اسکرین پر انشاءاللہ ان کو دکھایا جائے گا، حروف لکھے ہوئے، ایک آدھ حرف لکھا ہوا ہے، باقی حرف آپ نے حضور خود ایڈ کرنا ہے اور نام تک پہنچنا ہے. جی ماشاءاللہ. ایک حرف دیا آپ نے، 2-3 حرف ہوتے تو آسانی ہو جاتی. نہیں اتنا نہیں، اتنی آسانی نہیں. اچھا چلیں. جی الف. الف بھائی آپ نے ایک مرتبہ بولا 2 آ گئے، 3 ہو گئے. چلے الف کے بعد با آتا ہے. با، الف با. ارے واہ بھائی، با بھی آ گیا. تا بھی آتا الف کے بعد. ہاں تا کر لیں. تا ہے بھائی، تا نہیں ہوگا. تا نہیں ہے. نہیں تا نہیں ہے. تا. جیم کر لیں. جیم. اچھا اس میں آپشن کتنے ہوں گے؟ میں تو غلط بتاتا جاؤں گا. تو آپشن اس میں کوئی نہیں، بس آپ بتائیں. جی حضور. نہیں وہ بھی نہیں ہے، جیم بھی نہیں ہے. دال. دال ہے بھائی، ہے ماشاء اللہ. آ گیا. لام. لام. لام 2 آ گئے راشد بھائی. قریب قریب ہوتے جا رہے ہیں ہم. بالکل بالکل. اچھا جی. قاف. قوف. خوف 2 نقطے والا. سبحان اللہ. ہاں قریب قریب ہو گئے. اب گولتا، عربی میں جو ہوتی ہے گولتا. چلیں بھائی کام ہو گیا. گولتا آ گئی بھائی. یا. ارے واہ بھائی سبحان اللہ، یہ تو نام ہی مکمل ہو گیا. کیا بات ہے. ماشاءاللہ. اسکرین پہ دکھائیے گا. سبحان اللہ. جی اس کا تلفظ بھی فرمائیں اور ترجمہ بھی بتائیں. جی سیدنا قابل الہدیتی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں میں سے ایک شان ہے، اور اس شان کے اظہار کے لیے آپ کا یہ صفاتی نام ہے. ویسے تو آپ کا ذاتی نام محمد ہے اور احمد ہے، 2 آپ کے ذاتی نام ہیں. اس کا قابل الہدیت. جی جی. باقی اس کے علاوہ محمد اور احمد کے علاوہ جو نام ہوتے ہیں وہ صفاتی نام ہیں، یعنی حضور کی شانوں کو ظاہر کرتے ہیں. یہ ہدیہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا عام ترجمہ یہ ہوگا تحفہ یا گفٹ جو ہم پیش کرتے ہیں ایک دوسرے کو. صحیح. تو اور قابل کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنے والا. اچھا. یہاں ہمارے اردو کے محاورے میں قابل کا ایک معنی باصلاحیت بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں اس مقام پر قابل سے مراد
قبول کرنا۔ ہاں یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ قابل الہدیتی کا مطلب ہے تحفے کو قبول کرنے والے، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کی ایک خوبصورت نظیر ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی ہے کہ رب کی عطا سے رب کی مخلوق کو سب کچھ دینے والے ہیں، حضور موتی نعمت ہیں، سب کو دینے والے حضور ہیں، لیکن پھر بھی اپنے غلاموں کی دلجوئی فرمانے کے لیے اور اپنے غلاموں میں تحفے کی مبارک سنت کو رائج کرنے کے لیے آپ علیہ السلام تحفہ قبول بھی فرماتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان۔ ویسے تو سب کچھ حضور کا دیا ہوا ہے، حضور کو کوئی کیا دے گا، رب نے ان کو قاسم نعمت بنایا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ تحفے کو قبول فرماتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دلایا کرتے تھے۔ تو ہمیں جائز طریقے سے جائز انداز میں تحفے کی سنت کو رائج کرنا چاہیے، اور تحفے کے لیے یہ میں عرض کروں گا کہ جس کو دے رہے ہیں اس کے حالت کو بھی دیکھ لیا جائے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو اس کے پاس پہلے سے موجود تھی، جیسے مسجد کے امام صاحب ہیں، ان کو آپ سوٹ پیس دیتے رہیں گے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس پہلے سے ہی رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہاں بہتر طریقہ یہی ہے کہ کسی کو بھی تحفہ دے رہے ہیں، اگر اس کو پیسوں کی حاجت ہے تو اس کو پیسے دیے جائیں، اور کسی اور چیز کی حاجت ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ یار یہ اس چیز کا طلبگار ہے یا یہ اس کو چیز دی جائے گی تو اس کا کام مزید آسان ہو جائے گا، تو آپ اس کے کہے بغیر اس کو اگر تحفے کی نیت سے دیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ ہاں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام صدقہ قبول نہیں فرماتے تھے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی شان ہے کہ صدقے سے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پاک رکھا۔ صدقہ، زکوٰۃ وغیرہ یہ مال کا میل ہوتا ہے، تو اللہ نے اپنے محبوب کو اسے پاک رکھا، اور پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی یہ حضور علیہ السلام کی ایک نشانی بیان کی گئی کہ جو آخری نبی ہوں گے وہ تحفے کو قبول کریں گے لیکن صدقہ قبول نہیں کریں گے، یعنی اس کو خود استعمال نہیں کریں گے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ ایک طویل روایت ہے کہ آپ مختلف ملکوں اور شہروں سے اور مختلف آقاؤں سے ہوتے ہوئے بارگاہ رسالت میں پہنچے ہیں، 10 مرتبہ آپ کو بیچا گیا، خریدا گیا، ایک وہ لمبا طویل واقعہ ہے۔ تو ایک راہب نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی بتایا تھا کہ جو آخری نبی ہیں ان کی یہ شان ہوگی کہ وہ تحفہ لیں گے، تحفے کو قبول کریں گے، قابل الہدیتی، اور صدقے کو قبول نہیں کریں گے، یعنی صدقہ خود استعمال نہیں کریں گے، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان، کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ تو وہ ایک پورا طویل واقعہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی کچھ کھجوریں لے کے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ میں تقسیم فرمائی اور خود تناول نہ فرمائی۔ دوسرے دن پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کھجوریں لاتے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تحفہ ہے، یہ ہدیہ ہے، یہ گفٹ ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قبول فرمایا اور اپنے صحابہ میں بھی تقسیم کیا، اور پھر مہر نبوت کو دیکھ کر دامن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے وابستہ ہوئے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو اعزاز بخشتے ہوئے اپنے اہل بیت میں شمار کیا۔ یعنی اگرچہ بظاہر کوئی نسبی اور خون کا جو تعلق ہوتا ہے، ریلیشن ہوتا ہے، وہ نہیں تھا، لیکن ایک محبت تھی، قرب تھا، یہ نبی کریم علیہ السلام کی شان کریمی ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود پیارے آقا علیہ السلام نے اپنا اہل فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، اس کو اس کا ہے کھلاتے، یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انا اعطینا الکوثر، انا اعطینا الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے، ساری کثرت پاتے یہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ تو تحفہ دیں تاکہ محبت عام ہو، دشمنیاں ختم ہوں۔ اور یہ بھی ہے نا راشد بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ دیتے بھی تھے، عطا بھی فرماتے تھے۔ بعض لوگوں کی یہ نیچر ہوتی ہے بس لیے جاؤ لیے جاؤ، دو نہیں، اور اگر وہ دیتے بھی ہیں تو یہ نیت کرتے ہیں یہ کتنا دے گا، یہاں سے کتنا آئے گا۔ تو بغیر بدلے کے، بغیر غرض کے آپ سچی اور اچھی نیت سے تحفہ دیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملتی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ یعنی تحفہ، گفٹ قبول فرماتے تھے
اور اس کا بدلہ بھی عطا فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو تحفہ دینا بھی سنت ہے، اور اسی طرح تحفے کو ایکسیپٹ کرنا، قبول کرنا بھی سنت ہے۔ اور اس کی دیکھیں کتنی خوبصورت ایک صورت ہے نا، تحفہ دینے سے، تحفہ لینے سے محبت بڑھتی ہے۔ اب اس کے اندر بھی ہماری لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ میں نے دیا تھا، اس نے تو نہیں دیا، میں نے اتنا دیا تھا، اگر بیچارے نے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ کم دے دیا جی تو اس پر تو بھائی اصل میں تحفے کی تعریف کو دیکھا جائے نا کہ شریعت نے کس چیز کو تحفہ قرار دیا ہے تو پھر یہ سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ تحفہ کو ہبہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ بلا عوض، بغیر کسی معاوضے کے آپ کسی کو کسی چیز کا مالک بنا دیتے ہیں۔ ایک چیز آپ کے پاس ہے، آپ کی پراپرٹی ہے، آپ اپنے مسلمان بھائی کو اس چیز کا مالک بنا رہے ہیں، لیکن اس مالک بنانے کے بدلے میں اس سے آپ کچھ معاوضہ نہیں لے رہے، تو یہ ہے تحفہ۔ لیکن اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ میں دوں گا تو وہاں سے ہوگا، تو یہ تو پھر ادلا بدلا ہو جائے گا، تو پھر اس کو تحفہ عرفاً کہہ دیا جائے گا، لیکن وہ تحفے کی جو برکتیں ہیں وہ پھر شاید نہ مل سکیں۔ یہاں پر میں ایک روایت بیان کرنا چاہوں گا غلام محی الدین بھائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ، اپنی امت کی مکمل طور پر تربیت فرمائی، جہاں تحفہ دینے کا حکم فرمایا وہاں پر اور بھی اس کے آداب بیان فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو کچھ چیز عنایت فرمائی تو انہوں نے انکار کر دیا، یعنی ایک خودداری بھی ہوتی ہے نا کہ کوئی آپ کو دے رہا ہے تو آپ لے رہے ہیں، تو وہ ایک زمانہ تربیت تھا صحابہ کرام کے، اس طرح کے واقعات ہیں، اور اس کو لے کے معاذ اللہ صحابہ کرام پر کوئی کلام نہیں ہو سکتا کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا۔ وہ نبی کریم علیہ السلام کے شاگرد تھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کا وہ پہلا شاہکار تھے کہ قرآن و حکمت کی، کتاب و حکمت کی حضور ان کو تعلیم فرما رہے تھے، اور دوران تعلیم اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اب جب دین مکمل ہو گیا، صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام کی مکمل سیرت امت تک پہنچا دی، آپ علیہ السلام نے پردہ فرما لیا دنیا سے، اب نصاب چونکہ مکمل ہو گیا، اور اب یہ وہ صحابہ جو شاگرد تھے نبی کریم علیہ السلام کے، اب وہ امت کے لیے معیار بن گئے کہ اب ان کا قول اور فعل بھی شرعی دلیل بنتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ دیا تو انہوں نے لینے سے انکار کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں نہیں لیتے؟ تو انہوں نے ایک عذر بیان کیا کہ اس طرح لینا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بغیر سوال کیے، یعنی بغیر مانگے اور بغیر نفس کے لالچ کے تمہیں کچھ مل رہا ہے نا تو اس کو لے لو۔ یہ وہی جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ آپ کے لیے رزق کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ رزق صرف وہی نہیں ہوتا جو آپ کماتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں تو کسب کے بعد آپ کو ملتا ہے، تحفے کی صورت میں بھی جو آ رہا ہوتا ہے وہ بھی رزق ہی ہوتا ہے اگر وہ جائز طریقے سے آئے۔ تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے نفس کے لالچ کی وجہ سے ہو، یعنی مجھے طمع ہے کہ صدیق بھائی کے پاس کچھ ہے، یہ مجھے تحفہ دے دیں، تو اس چیز سے بچنا چاہیے، یہ چیز لالچ کی طرف جاتی ہے۔ تو کتب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا فرمان ہے، اور کئی حدیثوں کا خلاصہ اور تصوف کا کتنا خوبصورت جامع یہ مدنی پھول ہے اور نکتہ ہے کہ طمع نہیں، یعنی لالچ نہیں کرنا کسی سے، منع نہیں، کوئی جائز طریقے سے دے تو منع نہیں کرنا، اور جب آ گیا تو جمع نہیں، اب اس کو اپنے اوپر اور اپنے ساتھ منسلک افراد پر خرچ کر دے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ تو ہمارا جو پروگرام کا سیگمنٹ ہے، اب اگلا سیگمنٹ انشاءاللہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیں۔ سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی، لفظ سے شعر پڑھیں، یہ ہمارا سیگمنٹ ہے۔ ہمارے صدیق بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور مختلف اسکرین پر باکس ہوں گے، اس کے پیچھے ایک لفظ ہوگا، انشاءاللہ اس لفظ کو دیکھ کر جو ہے وہ شعر پڑھا جائے گا، اس کی تھوڑی بہت وضاحت بھی ہوگی، ہمارے راشد علی بھائی اس کی وضاحت بھی کریں گے۔ اسکرین پر دکھائیے گا کہ کیا لفظ ہے۔ بھائی یہ آپ نے مدینہ بولنا ہے صدیق بھائی، اس پہ مائک پہ، تو جیسے ہی آپ بولیں گے مدینہ، یہ کلر جو ہے نا رک جائے گا، اور جہاں پر رکے گا وہیں سے آپ شروع ہو جائیں گے۔ جی بولیں مائک پہ بولیں۔ مدینہ۔ واہ واہ بھائی، 3 مرتبہ، کیا ہے یہ؟ رازدار، رازدار۔ جی حضرت شعر پڑھیں آپ۔ جس میں لفظ رازدار آئے۔
پردہ میرا نافاش حشر میں ہو، پردہ میرا نافاش حشر میں ہو، اے میرے حق کے رازدار سلام، اے میرے حق کے رازدار سلام، اے میرے حق کے رازدار سلام۔ اللہ اللہ اللہ۔ جی راشد بھائی، پردہ میرا نفاش حشر میں ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اس شعر کا صدقہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک شان ہے، شان ستاری۔ اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اپنے بندوں کے عیب چھپانے والا ہے۔ تو یہ بارگاہ رسالت میں عرض ہے یا رسول اللہ، آپ ستار عز و جل کے خلیفہ اعظم ہیں، تو آپ ایسا کرم فرمائیں، اپنے رب سے میری بخشش بھی فرمائیں اور میرے عیبوں کو بھی چھپائیں، یعنی قیامت کی جس طرح آج دنیا میں میرے عیب چھپے ہیں آپ کی رحمت سے، آپ کی توسط سے اللہ نے مجھ پر فضل فرمایا، تو قیامت کے دن بھی یہ فضل جاری رہے اور میدان محشر میں میرا راز فاش نہ ہو، یعنی میرے عیوب، میرے گناہوں کو ایکسپوز نہ کیا جائے، بلکہ ان پر شان ستاری سے پردہ ہو۔ اور آگے الفاظ ہیں، میرے حق کے رازدار۔ اگر یہاں حق سے مراد ذات الہی لیں تو پھر اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ اے حق تعالیٰ، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کے رازدار۔ اللہ پاک نے معراج کی رات لا مقام ہے جو اپنے محبوب پر وحی فرمائی، کئی راز عطا فرمایا، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کئی رازوں کا اپنے محبوب کو امین بنایا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کے رازوں کے جو رازدار ہیں وہ ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ آمین آمین۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ بے شک بے شک، اللہ پاک جس طرح یہاں ہمارے عیب چھپے ہیں محبوب کے صدقے، اللہ وہاں بھی ہمارے عیبوں کو چھپائے، رسوائی سے بچائے، اور ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے داخل جنت ہو جائیں۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی اگلا نمبر۔ مدینہ مزار۔ میٹھے مرشد نے بقیے پاک میں پایا مزار، میٹھے مرشد نے بقیے پاک میں پایا مزار، میٹھے مرشد نے بقیے پاک میں پایا مزار، سارے پہ جو مرشد عطار پر لاکھوں سلام، سارے پہ جو مرشد عطار پر لاکھوں سلام۔ جی راشد بھائی، ماشاءاللہ، آج جن میٹھے کا مرشد نے بقیے پاک میں مزار پایا مزار۔ جی، جن کے فرمان کو بھی ہم نے سنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق، امیر علیہ سنت کے جو مرشد گرامی ہیں، قطب مدینہ حضرت سیدنا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، ان کو اللہ پاک نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ زندگی کا بہت بڑا عرصہ آپ نے مدینہ شریف میں گزارا، اور پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب کے صدقے میں آپ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جگہ عطا فرمائی۔ آپ کا مزار یعنی قبر مقدس جو ہے وہ جنت البقیع میں ہے۔ تو یہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف اشارہ ہے کہ مرشد نے جنت البقیع میں جگہ پائی ہے۔ یہاں پر یہ بھی بات ذکر کر دوں کہ روئے زمین پر جتنے بھی قبرستان ہیں، تو تمام روئے زمین کی قبرستانوں میں سب سے افضل قبرستان یہ جنت البقیع ہے، اور دوسرے نمبر پر مکہ شریف میں موجود دوسرا قبرستان ہے جس کو جنت المعلا کہا جاتا ہے۔ اور یہاں مرشد عطار، تو یہ فارسی اضافت ہے، مرشد عطار کا مطلب یہاں یہ نہیں ہوگا کہ
ہمیں سنت یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر رحمت ہو. مرشد اتار کا مطلب ہے اتار کے مرشد یعنی کہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر صحیح برکتیں رحمتیں ہوں. تو حضور وہاں مزار تو ہے نہیں، مزار پایا جی اصل میں ہو سکتا ہے سوال کر لے. جی عوام میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ جہاں بہت بڑی عمارت ہو اور لوگوں کا ہجوم ہو اور ماربل وغیرہ وہاں پہ آویزاں ہوں تو اس کو ہی مزار کہتے ہیں. صحیح مزار عربی زبان کا لفظ ہے. مزار اس جگہ یا اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی زیارت کی جائے. صحیح. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، پہلے قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو. صحیح. تو زوروہا زیارت، اس سے جب آپ یہ صیغہ بنائیں گے تو مزار وہ بنتا ہے. بس یہ فرق کرنے کے لیے عوام کی قبر ہوگی تو اس کو صرف قبر کہا جائے گا، لیکن کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، کوئی بڑا علمی مقام رکھتا ہے تو اس کی قبر کو ہی مزار کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے. جی اگلا لفظ مدینہ. رخ. رخ سے آپ نے شعر سنانا ہے، لفظ رخ سے. رخ سے پردے کو اب اٹھا دیجئے، اپنے قدموں سے اب لگا لیجئے، آہاں جو نیکیوں سے ہے یکسر، خالی داماں سلام کہتے ہیں، اے مدینے کے تاج دار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں. کتنی خوبصورت آرزو ہے راشد بھائی، سبحان اللہ. کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ استغاثہ ہے، التجا ہے کہ یا رسول اللہ آپ اپنے رخ انور سے، اپنے جلووں سے پردہ ہٹائیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام وفات ظاہری کے بعد یعنی ایک آن کی جو آپ کو وفات آئی، اس کے بعد اللہ کے کرم سے آپ ہمیشہ کے لیے حیات ہیں. سبحان اللہ. دنیاوی حقیقی حسی اللہ. حیات کے ساتھ آپ علیہ السلام اپنے مزار اقدس میں موجود ہیں. بے شک، بے شک. علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے جلوے کائنات میں رب کے کرم سے عام ہیں، بس یہ ہماری آنکھوں پر، ہماری ظاہری نگاہوں پر پردے پڑے ہیں. رب جس کے لیے چاہے وہ پردے کھول دیتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے کہ جو مجھے خواب میں دیکھتا ہے ان قریب وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا. سبحان اللہ. اور درجنوں اولیاء علماء ایسے ہیں جنہوں نے بیداری میں نبی کریم علیہ السلام کا دیدار کیا ہے، جیسے علامہ سیوطی ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہیں، اور دیگر صوفیاء ہیں. تو یہ خواہش ہے کہ یا رسول اللہ ان جلووں سے پردہ ہٹائیے، میں آپ کا دیدار کروں اور اپنے قدموں سے لگا لیجئے، اپنے غلام کو نبھا لیجئے اور ہم پر کرم فرمائے، کیونکہ ہمارے دامن جو ہیں وہ عمل سے تو خالی ہیں، ہمارے پاس کوئی نیک عمل تو نہیں. اگر کرتے بھی ہیں تو وہ بعض اوقات اخلاص نہیں ہوتا اور وہ قبول ہوگا نہیں ہوگا یہ رب کے کرم پر موقوف ہے. تو یا رسول اللہ عمل ہم کرتے ہیں لیکن اس پر ہمیں ناز نہیں ہے، ناز آپ کی نسبتوں پر ہے. جلوہ دکھائیے، اپنے قدموں میں لے لیجئے اور ہمارا بیڑا پار لگا دیجئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی اگلا نمبر مدینہ. آقا. لفظ آقا سے شعر سنائیں حضور. کوئی نہیں ہے ساتا کوئی نہیں ہے ایسا آقا، پردہ ڈھانپے جو تنگوں کا. کوئی نہیں ہے ایسا آقا، پردہ ڈھانپے جو تنگوں کا. شرم و حیا و غیرت والے، شرم و حیا و غیرت والے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، صلی اللہ. سبحان اللہ. شرم و حیا و غیرت والے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رب تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے، جو میں نے بیان کیا کہ رب کی صفت ہے ستاری، سبحان اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپانا. تو اللہ تعالیٰ کی صفت کا مظہر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بنتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنے امتیوں کے حال منکشف ہیں. ہم جو معاذ اللہ کبھی کوئی غلط کام بھی ہو جاتا ہے، کوئی برائی ہو جاتی ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین موجود ہیں کہ مزار اقدس میں امت کا عمل آپ پر پیش کیا جاتا ہے اور آپ اپنے امتیوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، استغفار فرماتے ہیں. صحیح. تو اس شعر کا خلاصہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ کائنات میں رب تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں رب کی عطا سے
آپ سے بڑھ کر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے غلاموں کے عیبوں کو چھپائے، ان کے عیبوں پر پردہ ڈالے۔ بس آپ کرم فرمائیے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ حیا وہ شرم عطا فرمائی ہے صحیح۔ کہ آپ کا صدقہ اگر ہمیں مل جائے گا تو انشاءاللہ ہم بھی باحیا ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی اگلا نمبر دکھائیے گا۔ جی صدیق بھائی۔ مدینہ حبیبی سیدی انت شفیعی انت وکیلی انت حبیبی انت طبیبی انت شفیعی انت وکیلی انت حبیبی انت طبیبی انت کفیلی یا مولانا انت کفیلی یا مولانا انت کفیلی یا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ جی حضور شفیعی، وکیلی، حبیبی، طبیبی، کفیلی۔ ماشاءاللہ، یہ نبی کریم علیہ السلام کی کئی صفاتی نام یہ، اور حضور کے کئی عہدوں اور مرتبوں کا بھی ذکر ہے۔ اللہ، جو آخر میں یا آ رہا ہے نا، یہ جی نسبت کے لیے ہے، اپنی جانب نسبت ہے کہ انتا شفیعی، شفیعی، یا رسول اللہ آپ میری شفاعت کرنے والے ہیں، بے انتا وکیلی آپ میرے وکیل ہیں، انتا طبیبی آپ میرے طبیب ہیں، میرے گناہوں کے طبیب ہیں، آپ مجھے شفا بخشنے والے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اور آپ میرے کفیل ہیں، میرے دنیا اور آخرت کے معاملات میں آپ مجھے کافی ہیں، آپ ہی کے کرم سے سب کچھ چل رہا ہے۔ مولانا اس کا مطلب ہے اے ہمارے آقا۔ مولا کا ایک معنی آقا بھی ہوتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی شان ہے کہ حضور ہی شفیع، حضور ہی وکیل، حضور ہی کفیل، اور حضور ہی اپنے غلاموں کے طبیب ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شفاعت فرمانے والے ہیں، اور کسی نے اسی شفاعت پر ناز کرتے ہوئے کہا نا، محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ وہ حدیث شفاعت بخاری و مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کی، گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور راشد بھائی کتنی بڑی ڈھارس ہے، سرکار فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر، بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے میری شفاعت ہے۔ اللہ ہمیں حضور کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے، اور بار بار ہمیں مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ جب بھی ہم جاتے ہیں مواضع شریف پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اسألوک الشفاعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم آپ سے شفاعت کا سوال کرتے ہیں، ہماری شفاعت فرمائیے گا۔ اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ اور درود پاک پڑھنا یہ شفاعت پانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ درود پاک پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس امید پر پڑھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ اسی طرح نماز اعضائے وضو جو ہے نا، قیامت کے دن نماز پڑھنے والوں کے اعضائے وضو چمکیں گے، مومنین کے، ایمان والوں کے، کہ جن کے سبب ہمیں جو ہے شفاعت کا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مجدہ ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جی آخری نمبر ہے اے شاہد حق شاہد امت کافر پر تم رب کی حجت، تم مومن کی نصرت والے، تم مومن کی نصرت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ جی راشد بھائی، شاہد حق شاہد امت۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ شاہد عربی زبان کا کلمہ ہے۔ اگر شاہد کا معنی لیا جائے دیکھنے والا، کیونکہ اس کا معنی ناظر اور حاضر بھی ہوتا ہے، جیسے امام علیہ سنت نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ میں ترجمہ کیا، تو شاہد حق یعنی رب تبارک و تعالیٰ کے جمال کا مشاہدہ کرنے والے، اور شاہد امت یہاں پر شاہد کا ترجمہ دیکھنے والا نہیں بلکہ یہاں ہم یہ ترجمہ کریں گے گواہ۔ کہ نبی کریم علیہ السلام رب کے کرم سے اپنے امتیوں کے تمام اعمال اور احوال پر گواہ ہیں، جو قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام کی گواہی نہ صرف اس امت کو، پچھلی امتوں کے مومنین، بلکہ پچھلے انبیاء کو بھی کام آئے گی۔ تو حضور کی کیا شان ہے کہ حضور شاہد حق یعنی رب کا مشاہدہ کرنے والے ہیں، رب کے جمال کا مشاہدہ کرنے والے ہیں، اور شاہد امت ہیں، اپنی امت کے اعمال پر گواہ ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کو جو رب تبارک و تعالیٰ نے
اپنی برہان بنایا قرآن مجید میں کہ اے لوگوں برہان۔ تمہارے پاس تمہاری رب کی برہان آ گئی۔ تو یہاں مفسرین کا اتفاق ہے کہ برہان سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کافروں پر رب کی حجت اور دلیل ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے، حق کا پیغام پہنچانے کے بعد اب تا صبح قیامت کسی بھی غیر مسلم کو کوئی جائے عذر نہیں ہوگی۔ اب اس پر یہ لازم ہے کہ وہ حضور کا کلمہ پڑھے، ورنہ پھر دوسری صورت میں اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اور اپنی امت کو نصرت یعنی مدد پہنچانے والے ہیں حضور پر لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا، اب انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، لیکن یہاں پر راشد بھائی ایک بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس امت اور پچھلی ساری امتوں کے گواہ ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام کو اللہ نے کیسے علوم عطا فرمائے کہ قیامت کے دن جب انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پچھلی امتوں سے اللہ پاک فرمائے گا کہ تم نے کیا کیا، تو وہ عذر پیش کریں گے تو ان کے نبیوں سے گواہی لی جائے گی، پھر اس پر امت محمدیہ سے گواہی لی جائے گی، اور پھر ان تمام امتوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا، حضور علیہ السلام کو گواہ بنایا جائے گا۔ تو یہ تو نبی پاک کے علوم کی کیا شان ہوگی۔ وہ ہے نا کون سی آیت مبارکہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اس پر کچھ مدنی پھول۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام علوم عطا فرمائے ہیں، یعنی جو آپ نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، ہمارا عقیدہ اسلامی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے علوم ہو یا آپ کے تمام اوصاف ہوں، سب رب کے دیے ہوئے ہیں۔ بے شک تو رب فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سکھا دیا مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو جو کچھ نہیں جانتے تھے، غیب بھی نہیں جانتے تھے ابتداً، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی سکھا دیا، کیونکہ ماں میں بڑا عموم ہے۔ یہ وہی ماں ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ رب ہی کی پراپرٹی، رب ہی کی مملکت ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہی کی ملک ہے۔ تو یہاں بھی ماں بڑے عام معنی میں ہے۔ میں مسلم شریف کی حدیث پاک بیان کرنا چاہوں گا، حضور علیہ السلام کی نظر کیسی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا، او کما قال، کہ بے شک رب تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا، میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا۔ اور ایک بخاری شریف کی بڑی پیاری روایت ہے، سورج گہن کی نماز کی ادائیگی کے بعد آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ ما من شیء کنت لم ارہ الا قد رأیتہ فی مقامی ھذا حتی الجنۃ والنار، او کما قال، کہ وہ تمام چیزیں جو میں نے آج سے پہلے نہیں دیکھی تھی، رب کے کرم سے اس مقام پر کھڑے کھڑے وہ سب چیزیں میں نے دیکھ لی، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، حضور علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں۔ حاضر و ناظر کا مطلب یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ایک آن وفات دینے کے بعد دوبارہ ہمیشہ کے لیے دیگر انبیاء کی طرح حیات عطا فرمائی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے مزار اقدس یعنی قبر انور میں ظاہری، حقیقی، حسی، برزخی حیات کے ساتھ تشریف فرما ہے، جسم اقدس کے ساتھ، لیکن رب کا یہ فضل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام وہاں مدینہ شریف میں قبر انور میں رہتے ہوئے کائنات کی ہر شے کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ یہ ہے آپ کے ناظر ہونے کا معنی، اور حاضر ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اگرچہ اپنے جسم اقدس کے ساتھ تو مزار میں موجود ہیں، لیکن رب کے فضل سے جب چاہیں جسم اقدس کے ساتھ بھی کہیں تشریف لے جا سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہر مقام پر حضور علیہ السلام اپنے جسم اقدس کے ساتھ ہیں، جسم حقیقی کے ساتھ۔ جسم حقیقی کے ساتھ تو آپ روضہ پر انوار میں ہیں، لیکن جسم مثالی کے ساتھ آپ ہر جگہ تو ایک سے زائد مقامات پر بھی ہو سکتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا، او کما قال۔ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک رب تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے زمین سے پردوں کو اٹھا دیا میرے لیے، تو میں نے زمین کو اور قیامت تک اس میں جو کچھ ہونے والا ہے سب کو دیکھ لیا۔ میں اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم۔ اللہ پاک ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی عقیدت اور محبت اور حضور کے تمام اوصاف و کمالات کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے اور وہ ہے سمجھ کر پڑھیں۔ انشاءاللہ اس سیگمنٹ میں پہلے شعر دکھایا جائے گا، اس کی مختصر وضاحت، اور پھر ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی انشاءاللہ یہ شعر طرز میں پڑھیں گے۔ جی دکھائیے گا۔ جی جس سے کھاری کنویں شیرے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ جی راشد بھائی۔ سبحان اللہ۔ زلال کہتے ہیں ٹھنڈے میٹھے صاف ستھرے پانی کو، اور حلاوت کا مطلب ہوتا ہے مٹھاس۔ صحیح۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن میں، تھوک مبارک میں اللہ پاک نے ایسی مٹھاس رکھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن اگر کھارے کنویں میں بھی، کھارے پانی میں بھی شامل ہو جائے تو اس کو میٹھا کر دیتا ہے۔ واہ واہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ شریف میں ہمارے گھر پر ایک کنواں تھا اور اس کا پانی بڑا کھارا تھا، کھاری۔ تو نبی کریم علیہ السلام ہمارے گھر پر تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن اس کنویں میں ڈال دیا۔ جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن شریف اس کنویں میں ڈالا، وہ کھارا کنواں میٹھا ہو گیا، یعنی بالکل اس کا پانی پینے کے قابل ہو گیا، اتنا میٹھا ہو گیا کہ مدینہ شریف میں جتنے بھی کنویں تھے سب سے میٹھا اور لذیذ پانی یہی تھا۔ تو جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے، یعنی وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن اور حضور کی مٹھاس کہ جس سے کھارے کنویں اتنے میٹھے ہو جاتے ہیں جس سے جان کو راحت ملتی ہے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، اس ٹھنڈے میٹھے شیریں پانی پر اور حضور کے لعاب دہن پر لاکھوں سلام۔ جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے، جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے، جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ جی نیکسٹ، نمبر 2، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ۔ جی راشد بھائی، اس شعر میں حضرت سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت کا بیان ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی نسبتوں کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ بنت صدیق، حضرت عائشہ کون ہے؟ یہ صدیق اکبر کی بیٹی، ان کی صاحبزادی ہیں، اور آرام جان نبی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ نبی جو نبی رحمت ہیں اور ساری کائنات کی جان ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کی راحت آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام۔ حریم کا ایک معنی زوجہ بھی ہوتا ہے، بیوی بھی ہوتا ہے، برات کا مطلب چھٹکارا ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگنے والی معاذ اللہ جو تہمت تھی، اس تہمت کو دور کرنے کے لیے، آپ کی پاکی کو بیان کرنے کے لیے سورہ نور کی تقریباً 18 آیتوں کو نازل فرمایا۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ مقدس خاتون ہے کہ جن کی پاک دامنی کی گواہی کے لیے ایک نہیں بلکہ تقریباً قرآن کی 18 آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام، نبی کریم علیہ السلام کی اس زوجہ محترمہ پر لاکھوں سلام ہوں جن کی پاک دامنی اور عصمت کے بیان میں اللہ پاک آیتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ بنت صدیق آرام جان نبی، بنت صدیق آرام جان نبی، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام، میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام۔ سبحان اللہ۔ جی نیکسٹ، نمبر 3، اللہ اکبر، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ یہ اسی شعر کی گویا کہ مزید تشریح ہے اگلے شعر میں، یعنی وہ بنت صدیق، وہ آرام جان نبی جن کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جن کی پاک دامنی کی گواہی میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیتوں کو نازل فرمایا ہے۔ تو یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہاں دیکھیں لفظوں میں، دکھنے میں تو صورت 2 دفعہ آ رہا ہے، سورہ نور اور صورت، ایک کا معنی کچھ اور ہے، دوسرے کا معنی کچھ اور ہے، لیکن لفظوں میں جب آپ پڑھیں گے تو بعض اوقات پتہ نہیں چلتا۔ تو اوپر والا صورت اس سے مراد ہے قرآن کا جو ایک مخصوص حصہ ہوتا ہے، یعنی چند آیات سے مل کر جو ایک مرکب ہوتا ہے اس کو صورت کہا جاتا ہے، اور نیچے صورت سے مراد چہرہ ہے۔ چہرہ ہے، ماشاءاللہ۔ جی صدیق بھائی مختلف طرز میں، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، یعنی ہے سورہ
صورت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اللہ پاک ان کی برکات سے ہمیں ہماری نسلوں کو مالا مال فرمائے. آئیے آخری سیگمنٹ گلدستہ ہے درود و سلام. یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ چاکنی کے وقت آنا چہرہ انور دکھانا کلمہ طیب پڑھانا اپنے دامن میں چھپانا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی